عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ اس کے اوپر کلمہ پڑھنے لگے، اس کے اوپر ایمان لانے لگے، تو آپ نے جو ہے وہ ایک جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان کی تیار کی اور اس سے جنگ کے لیے بھیجا، یہاں تک کہ اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، 700 حفاظ کرام صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، 13 بدری صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، حضور نے فرما دیا تھا اب یہ کسی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہم مسئلہ تھا کہ اس میں بدری صحابہ نے بھی شرکت کی اور بتا دیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنا ہر سب کچھ جو ہے وہ قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جنگ کے اندر تمام قاریوں کے قاری حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہی قاری ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی، اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے سالم جیسا قاری میری امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی بہادری کے چرچے عرب اور عجم کے اندر مشہور تھے، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ جس کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ اس وقت تک لڑتے رہے یہاں تک کہ فلک نے یہ منظر دیکھا، یہ نظارہ دیکھا کہ ثابت بن قیس اکیلا تنہا ہزاروں لشکروں میں خود گیا، اور آپ اس وقت تک لڑتے رہے کہ آپ کے جسم اقدس پر ہر جگہ کوئی ایسی جگہ باقی نہ تھی جہاں تلوار کا نشان باقی نہ ہو، اور لڑتے لڑتے آپ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے گا کہ آئین پاکستان کے تحت جو ہے یہ مرزا قادیانی، جتنے بھی قادیانی ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں۔ احمد شاہ درانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھٹو کے دور میں جو ہے آپ نے یہ قرارداد پیش کی اور آپ نے کہا کہ ان سب کو کافر جو ہے وہ قرار دیا جائے۔ اس وقت علماء کو جیلوں میں ڈالا گیا، علماء کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ احمد شاہ درانی دامت برکاتہم العالیہ کے درجات بلند فرمائے کہ آپ نے قدم اٹھایا اور آپ نے جو ہے آئین پاکستان کے تحت بھی ان کو کافر قرار دیا گیا۔ جب یہ نشست رکھی گئی پارلیمنٹ کے اندر تو ایک رات پہلے قادیانی کروڑوں روپے لے کے احمد شاہ نورانی دامت برکاتہم العالیہ کے پاس آئے اور کہا دیکھو آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، یہ کروڑوں روپے لے لو اور آپ نے جو تعریف بیان کی ہے ختم نبوت کی اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دو۔ تو جب انہوں نے کہا دیکھو یہ بھرا ہوا بریف کیس ہم آپ کے لیے لائے اور یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی یہ ابتدا ہے، ہم آپ کو اور دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے آتے آتے دیر کر دی ہے، میرا سودا اس سے زیادہ میں ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، کافروں نے کہا، وہ جو قادیانی تھے انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کتنے مانگ دیں گے، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہ کروڑوں روپے کو ٹھوکر مار دی اور آئین پاکستان کے تحت جو ہے انہیں کافر اور اقلیت قرار دیا گیا، اور بھٹو کے دور میں یہ آئین پاس ہوا۔ قادیانی اپنی مسجد کو عبادت گاہ نہیں کہہ سکتے، یہ اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے اعلان کو اذان نہیں کہہ سکتے، یہ لوگوں کو علل اعلان دعوت نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ آئین پاکستان کے تحت ان پر پابندیاں ہیں، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے کام پاکستان میں ہوتے ہیں۔ تو ہمارا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے آئین پاکستان اور حکمرانوں سے کہ ان کی مسجدوں پر، ان کے محراب و منبر پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائے۔ یہ ان اپنی عبادت گاہوں کو نہ مسجد کہہ سکتے ہیں اور نہ اذان کہہ سکتے ہیں، نہ یہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔